لیکن خالد صاحب پلیز آئی وانٹ یور ٹیک آن ٹو دس کہ سر یہ کون سا ایسا نظام ہے جس نے پچھلے 75 سال سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہی نہیں کر سکے، اور جب ہم یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ ہم نے بجٹ بڑھا دیا ہے، تو سر یہ اچھا اقدام نہیں ہے کہ پیسے بڑھا دیے؟ دیکھیں اس میں سلطان صاحب دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے موجود ہیں انہیں آپ نے چلانا ہے، ان کے انتظامی اخراجات بھی ہیں، مینٹیننس اخراجات بھی ہیں، اور اس میں کوئی تھوڑی بہت جو آپ کو اضافہ چاہیے، نئے ادارے بنانے ہیں، اس کے لیے لا بھالا پیسے چاہیے ہوں گے، بجٹ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو بجٹ کا ایک فائنینشیل اسپیکٹ ہے جس میں صرف نمبرز کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو سارا سرمایہ لگ رہا ہے، اور پاسٹ میں جو ہے وہ یہ سارے کا ساری سرمایہ کاری ہر سال اسی طرح ہوتی رہی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو یہ ایک طے شدہ فیکٹ ہے کہ انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز کسی ایک سیاسی حکومت کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ پچھلے 50-60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی سٹینڈرڈ ہے وہ بدستور نیچے ہوتا چلا گیا ہے۔ نجی سیکٹر جو ہے وہ ارلی 80s میں آیا، اس کے بعد اس کی ایک بڑھوتری ہوتی چلی گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ اور مڈل کلاس ہے، اور ایون جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں بھیجنا چاہ رہے ہیں جس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں اور بڑی مشکل سے وہ ادا کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اس تیزی سے نیچے گری ہے کہ ان کی جو اپنا انرولمنٹ ہے اس میں بھی بڑی تیزی سے کمی آئی، اور یہی حالت ہمارا جو سرکاری یونیورسٹیز اور سرکاری کالجز کی بھی ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ جو ورلڈ رینکنگ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں پچھلے 25-30 سالوں میں جتنے ہم نے دھڑا دھڑ پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے، ایم فل پروڈیوس کیے، سر میرا خیال ہے دنیا میں اتنی رفتار تیز کہیں نہیں ہوگی۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو یہ بتائیے کہ دنیا میں جو رینکنگ ہے ٹاپ یونیورسٹیز کی، اس میں کو ہم اوپر آئے نہیں آئے۔ اب انفارچونیٹلی حالت یہ ہے کہ جتنے بھی مطلب ہے کہ باہر بچوں کو جانا ہوتا ہے، انہیں وہاں کے ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ دینا ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے جو چیمبر کی مثال دی گئی کہ چیمبر کے پریزیڈنٹ کی، یا میں خود بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بچے انڈسٹری میں آتے ہیں، ان موسٹ آف دی کیسز آپ دیکھیں گے کہ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بہت حد تک انڈسٹری سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ سو جو بات نہیں صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا وہ نیچے گرا ہے۔ بات بجٹ کی نہیں ہو رہی، بجٹ آپ نے نمبرز بڑھا دیے، ویری گڈ، ہم تالیاں بجا لیتے ہیں سارے بیٹھ کے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ فن لینڈ نے انکریز کر کے انقلاب برپا کر دیا، سنگاپور نے کر دیا، اور بہت سارے ممالک نے کر دیا۔ پاکستان میں تو انفارچونیٹلی جو غریب آدمی ہے، لوور مڈل انکم گروپ ہے، لیکن خالد صاحب دیکھیں نا، اب سرکار اسکولوں تک ہے، وہاں تو کوالٹی آف ایجوکیشن کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ کرے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے خالد صاحب ذرا بجٹ پہ آپ ذرا ایکسپلین کریں نا، کیونکہ اگین آپ کی بات درست ہے کہ آپ نے نمبر گیم بڑھا دی تو آپ اپریسیشن شروع کر دیں، بٹ اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں، کیونکہ نمبر ہر جگہ بڑھے ہیں اس مرتبہ۔ جو ابھی تک ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں نمبرز ہر جگہ بڑھے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ تالیاں بجنی چاہیے۔ لیکن آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ گورنمنٹ اور کیا کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے پیسے بڑھا دیے ہیں، صحت کے لیے پیسے بڑھا دیے ہیں، سوشل پروٹیکشن اور ویلفیئر کے لیے پیسے بڑھا دیے، 50,000 لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی مل گئے ہیں، اور سر کیا کرے سرکار؟ دیکھیں یہ جتنے بھی سٹیپس آپ نے بتائے ہیں اور جو پاسٹ میں موجودہ سی ایم نے اٹھائے ہیں، یہ ہے اسپیشل انیشیٹوز۔ اس میں بہت حد تک جو ہے نا وہ کوئی ایک پولیٹیکل مائلیج والا اسپیکٹ بھی ہے، اور انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل انیشیٹوز ہیں۔ اب اسپیشل انیشیٹوز جو ہے نا وہ ایک خاص مدت تک کے ہوتے ہیں، اور بہت حد تک وہ پرسنالٹیز ڈریون یا جو ایک خاص سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کی اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ ایک خاص طرح سے چل رہی ہوتی ہے، جس میں اصولی طور پہ دیکھیں بجٹ کے نمبر بڑھا دینا بڑی اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتے ہوئے ترجیحات آپ کی کیا ہیں۔ میں اس بجٹ فگر کو ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انڈسٹری کے لیے کتنا کیا گیا، نومنل اماؤنٹ ہے، اور اس میں سٹیپس کیا آپ نے تجویز کیے ہیں کہ جی اس میں سب سے زیادہ جو پیسے رکھے ہیں وہ آپ نے انٹرسٹ فری لونز کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ جو ہیں ان کی ہم ری ویمپنگ کریں گے، اس کے لیے آپ نے کوئی 2-4 ارب روپے رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح کے ایک آدھے اور سٹیپ ہیں۔ بھائی آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں کی جو ریاستیں ہیں، وہاں کے جو سی ایم ہیں ہر ریاست کے، وہ ایک طرح کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ اصل مسئلہ جہاں ہماری انڈسٹری کو پھنس رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کم از کم 20 سے 24 گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ریگولیٹری ادارے، کرپشن بے تحاشا ہے۔
अच्छा इरिटेंट्स बेतहाशा है, नई इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो मुसीबत हो जाती है। तो बात बजट की नहीं है बल्कि गवर्नेंस की है। सर तो इस बजट में जो असल मसला आ रहा है वो ये है कि नंबर तो नज़र आ रहे हैं, जो असल बहरान है हमारे पंजाब का भी और बाकी जगहों का भी और फेडरल का भी है, वो है गवर्नेंस। जिस दिन गवर्नेंस बेहतर होगी, कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी आना शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ गवर्नेंस बेहतर होगी तो तालीम बेहतर हो जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे अब ये बात कर रहे थे कि हमने इतने बजट बढ़ा दिए, आपने डेवलपमेंट बजट के लिए बढ़ा दिए। भाई एक सीधी सी बात ये है कि 3 टीयर्स होती हैं हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। जी हाँ। आपके यहाँ लोकल गवर्नमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से इलेक्शन नहीं करवाए, जी हाँ, लेकिन उसके इख्तियारात और वसाइल चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रख लिए। वो पैसे जो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट को खर्च करने चाहिए थे वो ये कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तरजीहात हमारी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा ये बजट के नंबर जो है ना वो अपनी एक ज़ात की सेटिस्फेक्शन या पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ बजट मसला नहीं है, गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो रही। गवर्नेंस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आप बजट उसके लिए बढ़ा रहे हैं।